امریکہ میں کووڈ-19 کے کیسز 60 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی کی دنیا کی مانند امریکہ میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہم ریکارڈ وقت میں ویکسین کی تیاری کے لیے امریکہ کی بہترین سائنسی قابلیت سے کام لے رہے ہیں۔ برطانوی دوا ساز ادارے ایسٹرازینیکا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین گزشتہ ہفتے امریکہ میں تجربات کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے میں تجرباتی ویکسین کی افادیت اور محفوظ ہونے کی جانچ کے لیے اسے ہزاروں انسانوں پر آزمایا جاتا ہے۔ مڈرنا اور فائزر کمپنیز کی امریکہ میں تیار کردہ تجرباتی ویکسینز پہلے ہی اس تیسرے مرحلے میں ہیں۔ اس کے بعد امریکی وفاقی محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA ڈیٹا کے 50% یا اس سے زیادہ افادیت دکھانے کی بنیاد پر ویکسین کو مارکیٹ میں لانے کے لیے لائسنس جاری کرے گا۔ لائسنس ملنے کے بعد چوتھے مرحلے میں ہم اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت جب یہ ویکسین لاکھوں لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے تو ان میں کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانچ کی کوشش کی جاتی ہے جو تیسرے مرحلے میں رہ گئے ہوں۔ فیز 3 سے پہلے فیز 2 اور فیز 1 میں بھی تجرباتی ویکسینز کو انسانوں پر آزمایا جاتا ہے، لیکن کم تعداد میں۔ امریکی ویکسینز کے ٹرائلز میں مختلف عمر کے بالغ مرد اور عورتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بچے اور حاملہ عورتیں ان ٹرائلز کا حصہ نہیں۔ اس حوالے سے 2 خدشات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویکسین نہ دیے جانے کی صورت میں بچے بڑے پیمانے پر اس وائرس کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹرائلز میں شامل نہ کیے جانے کے باعث حاملہ خواتین اور بچوں پر ویکسین کے اثرات کا پتہ چلانا ممکن نہ ہوگا۔ اگر حاملہ خواتین پر کلینکل ٹرائلز کرنا ضروری ثابت ہوتا ہے تو بھی یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پر ہم مستقبل میں غور کر سکتے ہیں۔ بہت سی وجوہات کی بنا پر بچوں کو تجربات میں شامل کرنا بہت مشکل ہے، جن میں اخلاقی وجوہ اور والدین سے رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت بھی شامل ہیں۔ امریکہ پہلے ہی ایسٹرازینیکا ویکسین کی 40 کروڑ خوراکیں خرید چکا ہے۔ بچوں کے اندر ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو پھر جس طرح امریکہ ہے، یورپ ہے، دوسرے ممالک ہے، پاکستان ہے، تو اسکولز آپ جو ہے وداؤٹ اینی فیئر اوپن کر سکتے ہیں۔ روس نے اپنی ویکسین سپوتنک وی 11 اگست کو استعمال کے لیے متعارف کرا دی تھی، لیکن دنیا بھر میں سائنسدانوں کو اس ویکسین کی افادیت اور اس کے سائنسی تحقیق کے تمام لوازمات پورے نہ کرنے پر تحفظات ہیں۔ ادھر پاکستان ایک چینی ساختہ ویکسین کے تیسرے مرحلے میں انسانوں پر ہونے والے ٹرائلز میں حصہ لینے کا اعلان کر چکا ہے۔ مڈرنا کا، فائزر کا، جو بڑی بڑی ویکسین کمپنیاں فیز 3 میں، ان کے تمام ویکسین تو بچ چکے ہیں، دے آر آلریڈی بین باٹ۔ تو پاکستان کے پاس اگر چائنا کا ویکسین ہے اور اس کے اندر اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور پاکستان کو اگر وہ چائنیز ویکسین پرووائڈ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن کووڈ-19 کی وبا کے اوائل میں عالمی سائنسی جریدوں میں شائع ہونے والے چینی مطالعات کو ان کے ناقابل بھروسہ ڈیٹا کی وجہ سے واپس لینا پڑا تھا۔ پاکستانی حکومت نے چین سے کووڈ-19 ویکسین خریدنے کا بہت واویلا مچایا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک انتہائی برا خیال ہے۔ چینیوں نے اپنی ویکسین کی تخلیق کے مراحل سے متعلق کسی قسم کا کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ چینی حکومت کے بجائے کسی زیادہ قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ کام کرے۔ I sent a letter to all member states. ادھر WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریئیسس کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کووڈ-19 کی وبا کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ شریک تقریباً 172 ممالک کو کم قیمت میں ویکسین فراہم کرنے اور ویکسین کی مساوی رسائی کی سہولیات ممکن بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا عہد کریں اور اخراجات کی ادائیگی کے پابند ہوں، جبکہ عالمی ادارے کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ادارے سے نکلنے کے بعد کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے ویکسین پروگرام کا حصہ نہیں بنے گا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔